فرمائش کردہ ایک اور بڑی خوبصورت نعت مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. پروفیسر اقبال عظیم مرحوم نے یہ کلام لکھا، اور اقبال عظیم مرحوم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ظاہری بصارت سے محروم تھے. اپنی کئی نعتوں میں انہوں نے اپنی بے نور آنکھوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. مدینے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. اور اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک محفل میں جب میں یہ نعت پڑھ رہا تھا تو اس محفل میں مرحوم اقبال عظیم تشریف فرما تھے. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا ہے، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، تو اقبال عظیم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. اور اسی کیفیت کے عالم میں فرمانے لگے کہ اس شعر کو اب یوں نہ پڑھو کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا. فرماتے ہیں کہ یقین ہو چلا ہے کہ اس شعر کو اب یوں پڑھ لیا کرو کہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. نبی کے
راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اور اپنی بے نور آنکھوں کا تذکرہ کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھ والوں تم نے تو مدینے کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے میں نے کس طرح مدینے کو دیکھا ہے؟ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مگر نادیدہ نادیدہ۔